ہن میں تواڈے سامنے دعوت خطاب دینا قبلہ محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب نو تے تواڈے کے ریکویسٹ کراں گا کہ تھلے پہ تاکہ پیچھے والے بندے نوں نظر آوے۔ بہت شکریہ۔ درود ہو محمد والے محمد دی ذات۔ درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب لح على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وعنا من حسین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یہ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ شاید صبح سے اور رات سے مجالس اور جلوس میں شرکت کی وجہ سے انسان ہے تھک جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے عاشور کا جلوس اس وقت تک نامکمل ہے جب تک یزیدیت مرد آباد کا نعرہ فضاؤں میں گونج کر ہر دشمن اہل بیت کا کلیجہ نہ ہلا دے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے آج وہ دن ہے کہ جس دن کو یہ صدا اٹھنا چاہیے: لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اعمال حج شیطان کو کنکریاں مارے بغیر مکمل نہیں ہوتے، تمام اعمال حج کر لیے جائے لیکن رمی جمرات نہ کی جائے تو وہ حج ناقص ہے، وہ حج باطل ہے۔ اسی طرح عصر عاشور کو نکلنے والے جلوسوں میں اگر یزید اور یزیدیت مرد آباد کے نعرے نہ ہوں تو پھر یہ جلوس بھی بے حس اور بے آواز ہے۔ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ کہیے گا: یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ دو چیزیں اعمال حج میں بڑی مشترکہ ہیں، ایک شیطان کو کنکریاں مارنا، اعمال حج کے بعد ایک اور عمل ہے جو عمل
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ضروری ہے، لیکن امت مسلمہ اور ہر مسلمان اسے ضروری سمجھ کے کرتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب حاجی واپس آتا ہے اس کے پاس کوئی اور تحفہ ہو یا نہ ہو، اس کے پاس کوئی اور چیز ہو یا نہ ہو، آب زمزم کے تبرک کا کین اس کے ہاتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز وہ لے کے آئے یا نہ لے کے آئے، لیکن زمزم کا پانی ضرور لے کے آئے گا۔ میں کہوں گا ضرور لاؤ، اس لیے کہ حسین کے جد کے پاؤں کی ٹھوکروں کا تبرک ہے، اسے ضرور لے کے آؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ جو آپ نماز میں ایک ٹکی سی رکھ لیتے ہیں، یہ جو ایک مٹی سی رکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو میں دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے، آب زمزم ہمیں پاکستان میں ملے، ہمیں ہر گھر میں ملے، پائپ کے ذریعے سے ملے یا کسی اور انداز سے ملے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان پاکستانی وضو کے لیے کوئی دوسرا پانی استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب زمزم مل رہا ہے تو غسل اور طہارت کے لیے، وضو کے لیے دوسرا پانی استعمال کیوں کروں؟ اس لیے کہ جب زمزم جیسا مجھے پاک، مقدس اور شفا بخشنے والا پانی مل رہا ہے تو میں دوسرے پانی کو استعمال کیوں کروں؟ بس اسی سے سمجھ جائیے کہ اگر زمزم مل رہا ہو تو دوسرے پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ شیعان علی کو جب تک کربلا کی خاک مشسر ہے، ہم کسی دوسری خاک میں سجدہ گوارا نہیں کرتے۔ کربلا کی خاک زمزم کی طرف شفا ہے۔ دوستان کرام یہ قدر توجہ کیجئے گا، عاشور کی گفتگو، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ تو ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ نعرے نہ بھی لگیں تو اس اجتماع میں بہرحال ایک فکر لے کے جانا ہے، ایک سوچ لے کے جانا ہے کہ آج بھی معترض یہ سوال کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، درود پڑھے محمد و اہل بیت محمد، کہ کربلا کی سرزمین پہ ایک سانحہ ہوا، ایک واقعہ ہوا جس میں 72 سے لے کر کوئی 150 یا 180 تک کے افراد شامل تھے، وہ شہید ہو گئے، ان کی گردنیں کٹ گئی، لیکن اس واقعے کی یاد آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس واقعے کی یاد اسی طرح منائی جا رہی ہے، جبکہ اس سے بڑے بڑے واقعات تاریخ انسانیت میں رونما ہوئے، یہاں تک کہ انسانوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے مینارے بنائے گئے، لیکن جن کی گردنیں کٹی ان کا آج نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ کون لوگ تھے جن کی گردنیں کٹی۔ درود پڑھے محمد و اہل بیت جن کی گردنیں کٹی وہ لوگ کون تھے؟ تاریخ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتی۔ یہ 72 افراد، ان کے مقابلے میں تو صرف ایک پولیس ایکشن ہوا، تو اس پولیس ایکشن کو اس حد تک یاد کیا جاتا ہے۔ یہی چیزیں دیکھ کر تاریخ کا مورخ کربلا کے واقعے کو اپنی تاریخ میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ کوئی لکھاری
کربلا کے واقعے کو اپنی کتاب میں لکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک مختصر سا سانحہ ہوا، اب اس واقعے کو اتنا یاد کیوں کیا جائے؟ لیکن حسین ابن علی کربلا کے تپتے صحرا پر یہ اعلان کیا کہ لکھنے والوں تم اپنی تاریخ لے جاؤ، مورخوں تم اپنی تاریخ لے جاؤ، لکھاریوں تم اپنی کتابیں لے جاؤ، مجھے نہ کسی مورخ کی ضرورت ہے، مجھے نہ کسی محدث کی ضرورت ہے، مجھے نہ کسی کتاب کے لکھاری کی ضرورت ہے۔ میں کربلا میں ایسا کام کروں گا کہ کربلا کو گلی گلی میں پھیلا دوں گا، کوچے کوچے میں پھیلاؤں گا، شہر شہر میں پھیلاؤں گا۔ آج میں جس وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ سڑک پہ، روڈ پہ، بغیر کسی تفریق کے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ، یہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث، یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کہیں پہ پانی کی سبیل تھی، کہیں پہ شربت کی سبیل تھی، کہیں لنگر کا اہتمام تھا۔ حسین نے کربلا کو ہر کوچے میں پھیلا کر لوگوں کو بتایا کہ مورخوں کے محتاج اور ہوتے ہیں، میں کربلا کو ایسا پھیلاؤں گا کہ گلی گلی میں حسین صلوات اللہ، یزید لعنت اللہ بن جائے گا۔ وہ مورخ جو تاریخ کربلا کو اپنی کتاب کے حاشیے پہ اور اپنی کتاب کے کونے پہ جگہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، وقت کے لمحات گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور میں کہوں کہ آپ کی یہ عزاداری، آپ کے یہ جلوس عزا، آپ کی یہ مجالس، آپ کی یہ جلوس شبی، یہ جلوس اعلام 1400 سال سے اس نے اسے اتنا مجبور کر دیا، اتنا مجبور کر دیا کہ جو مورخ تاریخ شہادت حسین نہیں لکھنا چاہتا تھا، اسے حسین کے لباس کی تاریخ لکھنا پڑی، اسے حسین کی انگوٹھی کی تاریخ لکھنا پڑی، اسے حسین کی انگلیوں کی تاریخ لکھنا پڑی، اسے حسین کے امامے کی تاریخ لکھنا پڑی، اسے حسین کے پیراہن کی تاریخ لکھنا پڑی۔ فقط اتنا ہی نہیں ہے، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہو کے میدان میں گئے تھے، اس کی تاریخ اتنی مفصل لکھی کہ اس گھوڑے کا، اس ذوالجناح کا نسب بھی موجود ہے، صفات بھی موجود ہے۔ اے دنیا والو، حسین سے ربط پیدا کر لو۔ جو اپنے گھوڑے کو اور ذوالجناح کو دفن نہ ہونے دے، وہ حسین بھلا اپنے جون کو دفن ہونے دے گا، وہ اپنے حبیب کو دفن ہونے دے گا، وہ مسلم کو دفن ہونے دے گا۔ اور جو حسین جون اور حبیب کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دے، وہ اپنے نانا کا دین کیسے مٹنے دے گا؟ جس حسین جون اور حبیب لا وہ تاریخ 72 تھے، جس کو بھیجا، جہاں بھیجا، اگر وہ نشیب میں گیا، اس کا نشیب پہ قبضہ ہے۔ اگر وہ کسی بلند جگہ پہ گیا، مرنے والے تو ہزاروں تھے، یزید کے لشکر میں جو قتل ہوئے، ان کی قبروں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ حسین سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، باخدا حسین تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ لیکن جو حسین کے ساتھ مربوط تھے، وہ آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی زندہ ہے، حبیب آج بھی زندہ ہے، مسلم آج بھی زندہ ہے، ہانی آج بھی زندہ ہے، تمام اصحاب زندہ ہیں۔ لیکن دوستان گرامی قدر، ان مثبت باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ ہر دور میں یزید کے کارندے، یزید کو چاہنے والے ہر دور میں موجود تھے اور ہر دور میں موجود ہیں۔
ہر دور میں تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، اور باخدا ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی کہ ایک بڑی شخصیت جس کو بڑا بنا دیا گیا، اس نے اس سال محرم 5، 6 اور 7 محرم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی رکھی، اور شادی رکھنے کے بعد یہ اعلان بھی کیا، یہ ترویج بھی کی اور یہ تبلیغ بھی کی کہ آپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں محرم میں کریں۔ کیوں؟ مولانا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ محرم میں شادیاں کریں گے تو اخراجات کم ہوں گے، آپ کی شادیوں میں برکت ہوگی، شادیاں سادگی کے ساتھ ہوں گی۔ یہ اس نے ترویج اور تبلیغ کی کہ آپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں محرم میں کریں۔ ہم کسی کو غیر مہذب انداز میں جواب دینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو پھر مجھے اب کہنے دیجئے، مولانا جب آپ کے بابا کا جنازہ اٹھے اس دن بیٹے کا ولیمہ بھی رکھ لیجئے، اس لیے کہ اخراجات کم ہوں گے، اور جب باپ کے کل کا ختم ہو تو اسی دن دوستوں کو بلا لیجئے، بیٹے بیٹی کی ڈولی بھی رخصت کیجئے تاکہ اخراجات کم ہوں۔ اور اس مقام پر میں حکومتی اداروں کو، ریاستی اداروں کو، ایجنسیوں کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اور حکومت پاکستان کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ دہشت گردوں کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ آج سے یہ لسٹ تیار کر لیں اور ایک ادارہ ایسا قائم کریں جس ادارے کے ذمے فقط یہ کام ہو کہ محرم میں کس بچے کی شادی ہوئی تھی، کس بچی کی شادی ہوئی تھی، اس کی لسٹ تیار کی جائے، اور جب کبھی پاکستان میں بم بلاسٹ ہو، فرقہ واریت ہو، قتل و غارت ہو، اس شادی کے نتیجے میں جنم لینے والے بچوں کو گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ جن کی شادیاں محرم میں ہوتی ہے وہ حسینی نہیں یزیدی بنتے ہیں۔ اور انتہائی قابل افسوس تذکرہ اس کے بعد جو ایک مولانا سوشل میڈیا پہ آئے اور اپنے سوشل پیج سے باضابطہ طور پر یہ پیغام دیا کہ یزید کو رحمت اللہ کہا جائے، یزید کو رضی اللہ کہا جائے، اور اس کے بعد جو جملہ کہا اس جملے کا تعلق جہاں ہر مسلمان سے وہاں خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کی معتبر اور جید فرقہ مذہب سے ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یزید کو برا نہ کہا جائے، اس لیے کہ تمام بزرگ اصحاب نے، تمام بزرگ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا کہ تمام بزرگ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لہذا یزید کو برا نہ کہا جائے۔ میں کہوں گا، کہاں ہے توہین صحابہ پہ FIR کاٹنے والی ایجنسیاں؟ کہاں ہے توہین صحابہ پہ گرفتاریاں کرنے والے ادارے؟ یہ صحابہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے، ہم صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کی توہین ہے
کہ کہا جائے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. خاموشی اور چیز ہوتی ہے، مصلحت اور چیز ہوتی ہے، بیعت کر لینا یہ اور چیز ہے. یہ ملا کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو دوستان گرامی قدر، اب مجھے بھی ایک جملہ کہنے دیجیے کہ اصحاب پیغمبر جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، یہ ایجنسیاں، یہ ادارے اس توہین صحابہ کرنے والے کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ شیعان علی اگر بات کریں فوراً گرفتاری عمل میں آتی ہے، جبکہ میں نے تو ہر لمحے پہ اور بالخصوص چوکین مجالس میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ لکھ لو ہمارا یہ جملہ، بخدا ہماری نظر میں وہ شخص بھی غلط ہے، اس کی ذات بھی غلط ہے، اس کا کردار بھی غلط ہے، اس کا نسب بھی غلط ہے، اس کا حسب بھی غلط ہے، اس کی اصل بھی غلط ہے، اس کی نسل بھی غلط ہے. جو کسی صحابی کو غلط کہتا ہے وہ غلط، اس کی ذات غلط، کردار غلط، نسب غلط، اصل غلط، نسل غلط. جو کسی صحابی کو غلط کہے اور اس سے بڑھ کر وہ غلط جو کسی غلط کو صحابی کہے. ہم عظمت صحابہ کا دفاع کرنے والے لوگ تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لی تھی اور بزرگ صاحب نے کر لی تھی، تو لہذا حسین نے کیوں نہ کی؟ خلافت راشدہ نامی رسالہ میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تحریر آج بھی بطور ثبوت موجود ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی سے کسی نے پوچھا، حضور جب فلاں شخصیات نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب بڑی بڑی شخصیات نے، حاکموں نے، قبیلوں کے سرداروں نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کہی، کیوں نہیں کی؟ سید تھا، سید کے خون میں خون حسین نے جوش مارا. ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا یہ سوال سرے سے ہی غلط ہے کہ جب سب نے کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی. انہوں نے فرمایا حسین ایک دلیل کا نام ہے، حسین ایک حجت کا نام ہے، حسین حجت شریع کا نام ہے، حسین خود شریعت ہے. سوال کرنا ہے تو یہ کرو جب حسین نے نہیں کی تو باقی نے کی کیوں ہے؟ دوستو، یزید کے یہی کارندے ایک مخصوص انداز سے کچھ افکار کو پھیلا رہے ہیں. حسینیوں اپنے ذہنوں کو بیدار رکھیں، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلک اور مذہب میں بھی وہ افکار آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہو گئے. وہ افکار جب آندھی چلتی ہے، کھڑکیاں دروازے بند بھی ہوئے، مٹی تو اندر آ ہی جاتی ہے. اور کچھ اس قسم کا پراپیگنڈا چلا کہ حسین اور یزید کی جنگ اور حسین کی فتح دو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ایک مخصوص انداز کی یہ فکر چلی اور ہمارے منبر سے بھی یہ بیان ہونے لگے. 3 اصطلاحیں گڑھی انہوں نے: ظاہری، معنوی، باطنی، اخروی، مادی، دنیاوی. ہر اصطلاح کے مقابلے میں ایک اصطلاح رکھی اور یہ پراپیگنڈا کیا کہ ظاہری طور پہ حسین ناکام ہوئے کربلا کے سانحے میں، لیکن باطنی طور پہ حسین کامیاب ہو گئے. حسین مادی طور پہ ناکام ہوئے لیکن معنوی طور پہ حسین کامیاب ہو گئے. دنیا کے اصولوں کے مطابق حسین کا ناکام ہوئے لیکن آخرت کے اصولوں کے مطابق حسین کامیاب ہوئے. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سے افراد نے اس پہ فلسفے بھی سنے ہوں گے کہ ظاہری اعتبار سے حسین ناکام، مادی اعتبار سے حسین ناکام،
دنوی اعتبار سے حسین ناکام، حسین کی فتح اور شکست کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حسینیوں بیدار رہو، حسین اس باپ کا بیٹا ہے جس کی پوری زندگی میں زندگی کے کسی موڑ پہ شکست کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین نہ ظاہری اعتبار سے ناکام ہوئے، حسین نہ مادی اعتبار سے ناکام ہوئے، حسین نہ دنوی اعتبار سے ناکام ہوئے۔ حسین کے پورے سانحہ کربلا میں، پورے سانحہ کربلا میں شکست نام کا کوئی تصور نہیں۔ یہ مرنا مارنا، یہ قتل ہونا اور قتل کر دینا، یہ کوئی فتح اور شکست کا معیار نہیں ہوتا۔ فتح اور شکست کا معیار اپنے ہدف کو حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ کہ حسین اپنے ہدف پہ پہنچے یا نہیں۔ اب مجھے وقت کی غربت اجازت نہیں دیتی، لیکن میں انتہائی تیزی کے ساتھ فقط آپ کے ذہن میں ایک نقشہ چھوڑ جاؤں، اس نقشے پہ پھر آپ سوچتے رہیے گا۔ ساری گفتگویں کی نہیں جا سکتی، ایک خط دیا جاتا ہے، اس خط پہ پھر سوچتے رہیے، اس لکیر پہ پھر سوچتے رہیے۔ حسین کے معرکہ کربلا کی پہلی منزل کا نام ہے مدینہ۔ 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے، جب اس ظالم و جابر حکمران نے اپنے گورنر کے ذریعے سے اطلاع دی کہ حضور آپ کو بیعت کرنا ہے، اگر بیعت نہیں کریں گے تو مدینے میں آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، یا بیعت یا قتل۔ دوستان گرامی قدر، اب سوچ کے بتائیے کہ وہ حسین جو ولید کے دربار سے ہو کے آئے تھے، کیا ولید حسین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ کامیاب نہ ہوا۔ کیا مدینے میں بیعت لینے پہ کامیاب ہوا؟ کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ حسین پہ قتل پہ کامیاب ہوا، نہ مدینے میں بیعت لینے پہ کامیاب ہوا۔ گویا حسین نے اپنی تاریخ کے پہلے مرحلے پہ ہی یہ اعلان کیا، ظالم و جابر، میں مدینے کی گلیوں میں تیری طاقت کو دفن کر کے جاؤں گا۔ حسین پہلے مرحلے پہ بھی کامیاب، ناکامی کا کوئی تصور نہیں۔ اب یہ بحث میں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ حسین مدینے سے کیوں نکلے، لیکن اتنا جملہ بطور خط، بطور رہنمائی، بطور روشنائی دوں گا، اور اس پہ سوچئے گا۔ حسین مدینے میں پلے تھے، حسین نے بابا کو دیکھا تھا، حسین مدینے کے حالات سے واقف تھے، حسین جانتے تھے کہ مدینہ میں حص ہو چکا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرے بھائی کے جنازے پہ تیر لگے، مدینے والوں نے کتنا احتجاج کیا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے ایک خلیفہ راشد کا قتل 40 دن کے محاصرے کے بعد ہو گیا، مدینے والوں نے کتنا احتجاج کیا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ جب کوفہ میں شیعہ تھے تو شیعوں نے احتجاج کیوں نہ کیا، شیعہ حسین کی مدد کے لیے کیوں نہ آئے؟ اس کا جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے یہ تو بتائیں کہ ایک خلیفہ راشد معتبر شخصیت کا قتل 40 دن کے محاصرے کے بعد ہو رہا ہے۔ سب صحابی تھے، حکومت تھی، دولت تھی، ذرائع تھے، فوج تھی، مدینے والوں نے کتنا احتجاج کیا ہے۔ حسین جانتے تھے کہ مدینہ بے حص ہو چکا ہے، یہاں میرا قتل چھپ جائے گا۔ دوسری منزل مکہ، میں نے کہا مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، حسین کا ایک ایک ہدف دیکھتے آئیے گا۔ مکہ میں حسین کا ہدف یہ تھا کہ حرمت کعبہ محفوظ ہو جائے، حرمت حرم محفوظ ہو جائے۔ حسین حاجیوں کے پردے میں چھپے ہوئے قاتلوں کو دیکھ رہے تھے۔ حسین نے حرمت کعبہ کے تحفظ کے لیے حج کو چھوڑ دیا اور یزید کے جبر و استقلال کو مکے کی پہاڑیوں میں دفن کر دیا۔ حسین اگلی منزل کی طرف،
اگلی منزل کی طرف لشکر یہ چاہتا تھا کہ حسین کو کوفہ لے جائے، لیکن حسین نے کوفے کا رخ اختیار نہیں کیا۔ حسین کوفے سے مڑے کربلا کی طرف۔ اگر کوفے میں حسین کو قتل کر دیا جاتا، قتل تو نہ چھپتا، مدینے میں قتل ہوتے قتل چھپ جاتا، مکے میں شہید ہوتے قتل بلوے میں چھپ جاتا، کوفے میں حسین کو شہید کیا جاتا، قتل تو نہ چھپتا، لیکن اسباب قتل خاموش ہو جاتے، اسباب قتل چھپ جاتے، مخفی ہو جاتے۔ حسین نے کوفہ نہیں گئے، ایک منزل پہ آ کے ڈیرے لگائے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میدان جنگ کا انتخاب یزید کی مرضی سے ہوا تو یزید جیتا۔ اگر میدان جنگ کو حسین نے اپنی ملکیت سے خرید کر اس کو میدان جنگ بنایا اور یزید کو دہشت گرد ثابت کیا تو پھر حسین جیتے، یزید ہارا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، صرف ایک ایک منزل پہ حسین اپنی فتح کے علمگار رہے۔ دو بڑی طاقتیں اس وقت یزید کے سامنے تھیں، یعنی یزید کے اندر جن کا غرور تھا، وہ دو بڑی طاقتیں اور دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یزید کو غرور تھا اس بات کا کہ میرے پاس فوج ہے، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس ذرائع ہیں، میرے پاس بڑے بڑے تلوار چلانے والے اور تیر انداز ہیں، میں حسین کے ان 72 کو تو ایک لمحے میں ختم کر دوں گا۔ اور دوسرا، اس کے پاس جو طاقت تھی وہ مذہب کی طاقت تھی، وہ مذہب کا لبادہ تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں رہبر مسلمین ہوں، میں جو ہے وہ اپنے اس عنوان اور لبادے کی وجہ سے حسین کو شکست دے دوں گا۔ حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے اپنی سیرت کے ساتھ یہ اعلان کیا، اور ظالم و جابر، تیری فوج کی طاقت، تیرے لشکر کی طاقت، تیرے ذرائع کی طاقت، تیرے فوجیوں کی طاقت تو اب میں اپنے 6 ماہ کے شہزادے اصغر کے تبسم سے دفن کر دوں گا۔ تیرے تیر اندازوں کی طاقت تو اصغر کے تبسم سے دفن کر دوں گا، اور تیرا مذہبی لبادہ شام اور کوفے کے بازاروں میں میرا بیٹا سجاد اور میری بہن زینب اس طرح کھینچ لے گی کہ قیامت تک کے لیے تو خلیفۃ المسلمین نہیں، رضی اللہ نہیں، رحمت اللہ نہیں، بلکہ لعنت اللہ بن کے زندگی بسر کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر مقام پہ حسین فتح پا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں فقط آپ کو خطوط دے رہا، اس کی تفصیل جا کے خود پڑھیے گا مقتل اور تاریخ کربلا میں۔ ایک خط مل گیا آپ کو، اس انداز سے سوچتے آئیے گا۔ بس آخری جملہ میرا کہ تبلیغات اور پراپیگنڈا موجود تھا، اور پراپیگنڈا ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ کوفے اور شام کے بازاروں میں لایا جائے اس قافلے کو، تاکہ لوگ حسین سے نفرت کریں، تاکہ لوگ حسین کو پتھر ماریں، بیویوں کو پتھر ماریں، اور بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ باغی تھے حکومت۔ جب یہ قافلہ کوفے اور شام کے بازاروں میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا جنگ کا نتیجہ؟ کہا جنگ ہم جیت گئے، ہم نے باغی کو قتل کر دیا، ہم نے باغی کے قافلے کو اسیر بنا لیا۔ کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ حسین نے بیعت نہ کی تھی، لہذا ہم مجبور ہوئے کہ حسین کو قتل کر دیں۔ متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ جو پراپیگنڈا، جو تبلیغ، جو تبلیغاتی مہم انہوں نے شروع کی تھی، اسی پراپیگنڈے کو اور تبلیغاتی مہم کو لشکر حسین نے اور قافلہ سادات نے ایسے استعمال کیا کہ آپ جو قتل کرنے گئے تھے، جب ان کی بچیاں، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے پوچھتے ہیں
کہ باغی کا ہوا کیا؟ کہا ہم نے قتل کر دیا اس لیے کہ وہ بیعت نہ کرتے تھے۔ گویا حسین نے اپنے ایک ایک دشمن سے یہ کوفے اور شام کے بازاروں میں لکھوا لیا کہ تم نہ حسین کے بابا سے بیعت لے سکے ہو، نہ حسین سے بیعت لے سکے ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور فتح کسے کہتے ہیں؟ یہ ظاہری اعتبار سے شکست ہوئی، معنوی اعتبار سے حسین جو ہے وہ فاتح ہوئے۔ دوستان گرامی قدر، ہر اعتبار سے حسین کو فتح ہوا۔ جب اعلان ہوا نا کہ ہم قید رہا کرتے ہیں، ہم قید آپ کی ختم کرتے ہیں، آپ جائیں، جا کے آسانی سے زندگی بسر کریں۔ نقش کیجئے گا میرا یہ جملہ اپنے دل و دماغ پہ، اور اس پہ سوچئے گا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، جائیے۔ سیدہ زینب نے کہا نہیں جائیں گے جب تک اپنے پیاروں کا غم نہیں منائیں گے، جب تک اپنے پیاروں کا ماتم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم زندان میں رہنا قبول کریں گے۔ اب میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو مجالس اعضاء کو روکنا چاہتے ہیں، جو مجالس اعضاء پہ FIR کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو جلوس اعضاء کو محدود کرنا چاہتے ہیں، جو مجالس پہ پابندی لگوانا چاہتے ہیں۔ آپ شیعان علی اور تاریخ کربلا حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ حسین جب زینب نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے پیاروں کا ماتم نہ کر لوں، تو یہ جملہ کیا تھا؟ زینب نے ظالم اور جابر حکمران سے اپنے بھائی، بھتیجوں اور بیٹوں کے رونے کے لیے ایک امام بارگاہ کی جگہ منظور کروا لی۔ اور یاد رکھو، ریاستی اداروں اور حکومتی اداروں اپنے ظالم اور جابر دشمنوں کے مد مقابل بھی اپنی مجالس کو، عزاداری کو، ماتم کو قائم رکھنا ہم نے سجاد اور زینب سے سیکھا ہے۔ یہ جلوس اعضاء، یہ مجالس نہ بند ہوئی ہیں نہ بند ہو سکیں، اس لیے کہ ان جلوس اعضاء کو زینب کی دعا سنتے رہتے ہیں نا، کہ پوچھا تھا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بھیا پھر روئے گا کون؟ جواب دیا ایک قوم ہوگی جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ گریہ کریں، جس کی مستورات حسین کی مستورات پہ گریہ کریں۔ عزاداروں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس عاشور کے اس ٹھوک میں میں اس وقت کون سے مصائب کا تذکرہ کروں، کس مصیبت کا تذکرہ کروں، کون سا مصائب پڑا تھا؟ اور اگر آپ کی اس انتظار میں ہیں کہ مصائب کے جملے پڑھوں تو پھر آپ گریہ کریں۔ آج تو گلی کوچے میں گزرتے ہوئے گریے کی صدائیں بلند ہونا چاہیے، آج تو ماتم کرتے ہوئے گریے کی صدائیں بلند ہونا چاہیے۔ آج بلا بھی کسی مصائب کی ضرورت ہے؟ کیا اتنا جملہ کافی نہیں کہ حسین جب خیمے سے نکلے، تلوار کو ایک مرتبہ ہوا میں حرکت دے کے کہتے ہیں، ظالموں، جس کا اکبر جیسا مارا گیا ہو اس کی جنگ دیکھو، اور جس کا قاسم جیسا مارا گیا ہو اس کی جنگ دیکھو، اور جس کا عباس جیسا مارا گیا ہو اس کی جنگ دیکھو، اور جسے بہنوں کے پردے کی فکر ہو اس کی جنگ دیکھو، اور جسے سکینہ کے بہن ستا رہے ہوں اس کی جنگ دیکھو۔ عزاداروں، ایک مرتبہ زین ذوالجناح پہ بیٹھ کے میرے مولا میدان کربلا کی طرف چلے۔ مجھے شہادت کے جملے نہیں پڑھنے، فقط اتنا جملہ کہنا ہے کہ زین ذوالجناح سے جو زمین پہ آئے، ایک ظالم آگے بڑھا، مقتل نے جس کا نام خولی لکھا ہے، خولی آگے بڑھا، خنجر لے کے جو آگے بڑھا، ایک مرتبہ دوڑتا ہوا پیچھے آیا۔ سپاہیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے کیا کروں، جب میں حسین کے قریب گیا ہوں، حسین کی آنکھوں میں مجھے رسول کا عکس نظر آیا ہے، اور رسول یہ کہتے ہیں، خولی، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟
عزاداروں خولی بھی پیچھے ہٹا۔ ایک مرتبہ یہ آواز اٹھی، کوئی اور قاتل بدلتے رہے، بالآخر ایک ظالم نے اپنے خنجر سے وہ ضربے لگانا شروع کی۔ عزاداروں میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ ضربے لگانا شروع کی، لیکن تاریخ کربلا اور مقتل پڑھ کے دیکھیے گا، شیعہ سنی محدثین نے اس روایات کو نقل کیا ہے کہ جب اس نے ضرب کا آغاز کیا، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا، حوران جنت نے عبادتیں چھوڑی، فرشتگان الہی پریشان ہو گئے، انبیاء الہی ایک مرتبہ کربلا جانے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ کبھی ابراہیم آئے، کبھی اسماعیل آئے کہ حسین میں مدد کے لیے آؤں۔ عزادارو حسین نے ہر کسی کا شکریہ ادا کر کے ان سے مدد نہیں لی، کہا کہ یہ میرا امتحان ہے، حسین امتحان دے گا۔ عزادارو یہی وہ منظر تھا، یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب 4 سال کی معصومہ خیمے سے دوڑتی ہوئی آئی اور یہ کہتی ہوئی آئی کہ میرے بابا کو قتل نہ کرو، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے۔ عزادار سکینہ جو پہنچی تو حسین کا گلا کٹ چکا تھا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، سکینہ آ گئی ہو تو میری وصیت یاد رکھنا، جب بھی کوئی میرا چاہنے والا ملے اسے کہنا میرے بابا نے کہا تھا جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کر لینا، جب کسی غریب کی مصیبت سنو تو مجھ پہ گریہ کر لینا۔ کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، دیکھتے میں نے اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا، اصغر کو پانی تو نہ دیا گیا، 3 نوکوں والے تیر سے ذبح کیا گیا۔